حضرات، یہ جو موت کا وقت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایسا وقت ہے، ایسی گھڑی ہے، بیک وقت اس گھڑی ملائکہ اور فرشتوں کی بھی حاضری رہتی ہے، اور اس وقت شیاطین کی بھی حاضری ہوتی ہے۔ موت کے وقت یاد رکھنا، فرشتے بھی حاضر رہتے ہیں، شیاطین بھی حاضر رہتے ہیں۔ فرشتے حاضر رہتے ہیں، مرنے والا ملائکہ کو دیکھتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی موت کا وقت آیا، عمر بن عبدالعزیز نے گھر والوں سے کہا جو ان کے کمرے میں تھے، میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، نہ وہ انسانوں کے ہیں نہ جنات کے ہیں۔ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں نہ وہ انسانوں کے ہیں نہ جنات کے ہیں، وہ ملائکہ کو دیکھ رہے تھے، وہ فرشتوں کو دیکھ رہے تھے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ اور وہیں شیاطین کی بھی حاضری ہوتی ہے، شیاطین کی بھی حاضری ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو، میری اور آپ کی زندگی میں شیطان کی سب سے خطرناک حاضری یہی ہوتی ہے، جو موت کے وقت۔ اس لیے ہمیں دعا سکھائی گئی، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ۔ یہ دعا پڑھتے رہو کہ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے اللہ شیطانوں کے وسوسوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک رب یحضرون، اور اے اللہ شیطانوں کی حاضری سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کہاں حاضر ہوتا ہے شیطان؟ ہمارے ایک ایک عمل میں حاضر، اور کب سے اس کی حاضری ہوتی جانتے ہیں؟ پیارے نبی فرماتے ہیں جس دن ہم نے دنیا میں قدم رکھا، جس دن ہم نے دنیا میں قدم رکھا ہمارا استقبال شیطان کرتا ہے۔ چنانچہ ڈیلیوری کے فوراً بعد بچہ جو چلا کے روتا ہے نا، سائنسدان اس کی جو بھی تفسیر کریں، شریعت اس کا ریزن کیا بتاتی ہے جانتے ہیں؟ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے ساتھ ہی بچہ جو چلا کے روتا ہے، کہا کہ شیطان کچوں کا لگاتا ہے، شیطان کے کچوں کا لگانے سے بچہ چلا کے روتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں متنبہ کر دیا ہے، اے حضرت انسان متنبہ رہ کہ تیرے دنیا میں آنے کے پہلے دن سے شیطان تیرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ہمارے ہر عمل میں اس کی حاضری ہوتی ہے، ہمارے کھانے میں پینے میں، اگر ہم نے بسم اللہ کہہ کے نہ کھایا، بسم اللہ کہہ کے نہ پیا، ہمارے سونے جاگنے میں، ہمارے خیالات میں اس کی حاضری ہوتی ہے۔ اور سب سے خطرناک حاضری جو شیطان کی ہوتی ہے موت کے وقت۔ کیوں جانتے ہیں؟ شیطان اللہ کے قوانین کو وہ ہم انسانوں سے بہتر جانتا ہے، اللہ کے قانون کو ہم انسانوں سے بہتر جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے پاس انسان کے اچھے انجام کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے، خاتمہ جیسا ہوگا انجام ویسا ہوگا۔ تو یہ جو آخری ساعتیں ہیں، آخری لمحات ہیں، اگر ان آخری لمحات میں گمراہ کرنے میں اسے کامیابی مل گئی تو انسان کی گزری ہوئی زندگی کا سارا عمل، ساری محنت بیکار۔ اس لیے موت کے وقت اس کی حاضری ہوتی ہے، کیونکہ پیارے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالخواتم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ اس لیے شیطان حاضری دیتا ہے، اور حاضری دے کر پوری طرح سے بہکانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے بھائیوں، بہت سارے واقعات امام احمد بن حنبل کی زندگی سے لے کر آج بھی ہم لوگ بہت سارے واقعات دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ مرنے والا جہاں ملائکہ کے وجود کو محسوس کرتا ہے، وہیں شیاطین کے وجود کو محسوس کرتا ہے۔ وہ مرتے ہوئے وہ شیطان رجیم سے پناہ مانگتا ہے۔ وہ مشہور ہے امام احمد کے بارے میں، اور سلف میں سے کئی ایک کے بارے میں آتا ہے کہ روح قبض ہو رہی تھی، کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے، کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ جب کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں لا لا لا، نہیں نہیں نہیں۔ لوگ ڈر گئے، ارے ہم کلمہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے علامہ، کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ تھوڑی دیر بعد ان کو افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا جب تم نے کلمہ توحید کی تلقین کی تب شیطان میرے بازو بیٹھے شرک کی تلقین کر رہا تھا، تو میں شیطان کو کہہ رہا تھا کہ نہیں نہیں نہیں۔ شیطان کی حاضری موت کے وقت ہوتی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی دعا کرتے تھے اعوذ بک من ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ موت کے وقت کہیں شیطان بہکا نہ دے۔ یہ دعا ہر مومن کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔